وہ جلد رہائی نصیب فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے، یہ ممبر 2003 میں مرکز بنا ہے، 22 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں سے الحمدللہ یعنی 7 سال تو امیر صاحب میں قید میں گزرے، تو 15 سال امیر صاحب یہاں خطابت کی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن جلد آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ابھی میں دعوت دوں گا محترم حافظ عثمان صدیق صاحب کو، مرکز القاسیہ میں ایمان ایجوکیشنل کمپلیکس، یہاں ہم پری 9th کلاس ہے، 9th ہے، 10th ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر آئی سی ایس کی کلاسیں ہیں، ساتھ درس نظامی ہے، اب بی ایس 4 ایئر بھی شروع ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عثمان شفیق بھائی ہم کلام ہوں گے، اور یہ جو باہر بھائی ان سے گزارش اندر آ جائیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ محترم پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مکی صاحب گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مطلب میں تشریف لا چکے ہیں، محترم صاحب اللہ صاحب بھی مطلب میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جو ادھر میں خان شمع، ادھر اپنی مسجد عبدالرحمان مکی صاحب کیا مرید کریں بھی لائیو نہ چلائیں وہ السلام علیکم گاڑی کا بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس کی کو کم کر دیں بلکہ بند کر دیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم عزیز بھائیوں، آج آپ مرکز القادسیہ میں تربیتی نشست کے لیے تشریف لائے ہیں، اور یہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارا تعلق ایسی جماعت اور پارٹی کے ساتھ ہے کہ جن کی ابتدا بھی انتہا بھی ہر لمحہ دعوت تربیت للہیت میں گزرتا ہے۔ یہ چند گھنٹوں کی بات ہے کہ ہم نے یہ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے، اور کچھ وقت عشاء سے پہلے ہم نے دیا بھی ہے، لیکن اگر یہ مفید ہو جائے، ہم بڑے اہتمام سے، آرام سے، خشوع و خضوع سے بیٹھیں اور ہم یہ نیت کر لیں، طے کر لیں کہ ہم نے آج کچھ سیکھ کے جانا ہے، اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری خیر بھی دے گا اور نیکیوں کی صورت میں خیرات بھی دے گا۔ ہماری زندگی میں بہت سے ٹارگٹ اور اہداف ہوتے ہیں، اپنے اثاثہ جات کے بارے میں ہم فکر مند بھی ہوتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، جو ہے اس کی میں حفاظت کر رہا ہوں یا نہیں،
اس میں ہمارے مال بھی ہیں، دکان بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے. ان سب چیزوں کو ہم بیلنس کرتے ہوئے رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسا سرمایہ دیا ہے جس کا نام ایمان ہے، کہ جس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ میرے پاس وہ ایمان کی دولت ہے یا نہیں. اگر ہے تو میرے ایمان کا لیول کیا ہے، میری دل کی کیفیت و دنیا کیسی ہے. اور یہ ہمارے پاس جیسے دنیا میں آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں، شناختی کارڈ ہیں، ہم اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، شناخت کرتے ہیں کہ فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہے، وہ فلاں قوم قبیلے ملک سے تعلق رکھتا ہے. میری اور آپ کی روحانی شناخت اللہ کے ہاں دو اعتبار سے کی جاتی ہے. یہ بندہ صرف مسلمان ہے یا یہ بندہ مسلمان ہونے کے بعد مومن بھی بن گیا ہے. میرا آج آپ سے اور اپنے آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے اس نقطہ پہ غور و فکر کرنا ہے کہ رب کے ہاں میری شناخت کیا ہے، میرا ایمانی شناختی کارڈ کیسا ہے. اسلام اور ایمان میں بڑا فرق ہے. جب ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہم سارے کے سارے مسلمان بن جاتے ہیں. ابھی ہمارے پاس دو کرنے کے کام ہیں. اگر وہ دو سٹیپس اور اوپر چڑھیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ہم مومنوں کی صفوں میں شامل ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آتے ہیں، آ کے نیا کلمہ پڑھا اور کہنے لگے آمنا، ہم بھی مومن بن گئے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا قل لم تؤمنوا، تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن بن گئے، بلکہ تم کہو اسلمنا، ہم تو ابھی مسلمان ہوئے ہیں. ابھی ہمارے لیے دو راستے باقی ہیں، دو منزلیں باقی ہیں کہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کا دل سے اقرار کریں، تصدیق کی مہر لگائیں، زبان سے اس کو دل میں جگا دیں، اور جب یہ ایمان روح کی صورت میں دل میں آ جاتا ہے پھر بندہ نیک عمل کرتا ہے. تو جب نیک عمل کریں گے تو یہ تیسرا سٹیپ ہے. پھر جو بندہ جتنے عمل زیادہ کرے گا اس کی ایمان کی کیفیت بڑھ جائے گی، اور جب ہم اعمال میں سستی کریں گے تو ہمارا ایمانی لیول کمزور پڑ جائے گا. حضرت حنظلہ بازار میں جاتے ہیں، جناب صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی. کہتے ہیں ابو بکر میں منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. صدیق اکبر بہت حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا. آپ نے کہا کہ اس کا سبب کیا ہے، کون سی ایسی بات ہے آپ کے دل میں کہ جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا. کہتے ہیں جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں جاتے ہیں، جنت کی بات سنتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب ہم باہر بازار میں، کام کاج میں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں تو دل کی دنیا اور ہو جاتی ہے، میرا ایمانی لیول تو نہیں رہتا. آپ نے کہا آؤ اللہ کے رسول سے جا کر اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے یہی بات کہی تو آپ نے کہا حنظلہ یہ جو کیفیت آپ کی میری بارگاہ میں مسجد نبوی میں ہوتی ہے کہ جب میں واعظ کرتا ہوں وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اندر ہی اندر کئی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کئی نیکیاں کرنے کا عزم کرتا ہے. اگر یہ کیفیت تمہاری گھروں میں بھی ہو تو آسمان کے فرشتے تمہارے بستروں پہ آ کر تمہیں سلام کریں.
لیکن ایسا ہوتا نہیں. بندے کی مسجد میں کیفیت اور ہے، باہر کیفیت اور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. یہ ہماری وہ متاع عزیز ہے، ہمارا یہ وہ سامان ہے کہ دنیا میں بھی جس کی قدر قیامت والے دن گناہوں کے باوجود جو لوگ جہنم میں چلے گئے، اللہ رب العالمین اگر ان کے دلوں میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، بالآخر انہیں بھی معاف کر کے گناہوں سے پاک کر کے اللہ انہیں جنت کا داخلہ عطا کرتا ہے. اس کا رائی کا دانہ کے برابر ایمان کا اتنا وزن، اور ہم اس کے بارے میں فکر مند ہوں کہ ہمارے اندر یہ ایمان کی کیفیت کیسی ہے. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ اور میں بھی بڑا گناہگار ہوں، کبھی کبھی فجر کی نماز جماعت سے رہ جاتی ہے. آپ یقین کریں کہ جب فجر کی نماز جماعت سے رہ جائے، لیٹ پڑے، اس دن سارا دن کیسی حالت میں گزرتا ہے. اور جب ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، بیٹھ کر اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی کچھ تلاوت کرتے ہیں، پھر شان کے گھر میں آتے ہیں، تو سارا دن ہمارا کیسی ایمانی روحانی کیفیت میں گزرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل نیک کریں، اچھے کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر اللہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تو ایمان بڑھتا ہے، نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے. جب ہماری ان اعمال میں سستی آ جائے، سستی کا ہم سامنا کریں، تو ہمارا ایمان بھی کمزور پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو یہ دولت دے دے ایمان کی کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد نیک اعمال کی دوڑ میں آگے، دل پر اس کا اسلام ایمان ثبت ہو جائے، مہر لگ جائے، تو اس کے بعد اس کے کچھ فوائد و ثمرات بھی ہوتے ہیں. وقت کی قلت ہے، میں بس اشارتاً بات کروں گا. سب سے پہلا اللہ رب العالمین اسے سمجھ یہ دیتا ہے، اللہ اس بندے کو بے خوف کر دیتا ہے ساری دنیا سے، اور اس کے دل میں صرف اپنا خوف بٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ ساری دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں فتح شکست میں بدلی. یہ دنیا کی عارضی شکست ہے. 70 شہید ہو گئے، کافروں نے پلٹ کے حملہ کیا، 70 زخمی ہیں، خود اللہ کے رسول علیہ السلام بھی زخمی ہیں. اور اس حالت میں کفار پلٹ گئے، مگر مدینہ سے کچھ دور حمراء الاسد ایک مقام پہ رک گئے. منافقوں یہودیوں نے ان سے کہا کہ یہ بس ختم ہونے والے تھے، تم اب یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہو؟ ایسا کرو اپنی قوت جمع کر کے دوبارہ جا کر احد کے میدان میں حملہ کر دو، ان کٹے پھٹے زخموں سے چور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دو. کافر وہاں پہ رکے، صورتحال بڑی گمبھیر ہے. لوگوں نے آ کر وہ احد کا میدان کہ جس میں آج خون ہی خون ہے، لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، صحابہ کے مسئلے کیے جا چکے ہیں، اور قبروں میں 2-3 صحابہ کو دفن کیا جا رہا ہے، چادریں نہیں ہیں کفنانے کے لیے. اس حالت میں قرآن کہتا ہے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا الذین قال لهم الناس، ایمان والوں سے آ کر کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لكم، تمہارے لیے بڑی پلاننگ ہو گئی ہے، دوبارہ لوگ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈرو. اللہ کہتے ہیں جب ایمان والوں نے زخموں کی حالت میں اللہ کے رسول اور صحابہ نے ان کی ایسی باتیں سنی، خوف نہیں آیا دل میں، فزادہم ایمانا، ایسی باتیں سن کر وہ ایمان میں اور زیادہ ہو گئے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کی زبان پہ یہ آیا ہمیں ہمارا اللہ ہی کافی ہے جو بہترین مدد کرنے والا ہے. جب بندے کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، پھر دنیا کا خوف نہیں رہ
پھر بندہ مصلحتیں تلاش کرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، گھبراتا ہے، پھر زبان پہ میڈیا پر بیٹھ کر یہ باتیں جاری کرتا ہے کہ اسرائیل بہت بڑا ہے، کیسے مقابلہ ہوگا، امریکہ تو امریکہ ہے، کیسے مقابلہ ہوگا۔ لیکن جب ایمان ہو دل میں، پھر امریکہ کا، انڈیا کا، دنیا کا خوف نکل جاتا ہے۔ زبان پہ صرف یہ بات آتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے خلاف کوئی سازش کرے، کوئی دشمنی کرے، کچھ بھی کرے، ہمارا یہ جواب ہے، ہمیں ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ آپ ایک الیکشن کی مہم گزار کے آئے ہیں، بہت بڑا کام کیا آپ نے وہ کام کیا ہے کہ جماعت کی تاریخ میں آئندہ نسلیں، جس بھائی نے ذرہ برابر بھی کام کیا ہے، ان معماروں کو جماعت کی نسلیں یاد کریں گے، اچھے الفاظ میں تعریف کریں گے، کیسے مشکل حالات میں جماعت کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، نظریہ پاکستان کے لیے، اور انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ آپ کو لوگ یاد کریں گے، لیکن ان حالات میں لوگوں نے غلط باتیں بھی بہت کی، پروپیگنڈا بھی بہت کیا، تانے بھی بہت دیے، متزلزل بھی بہت کیا۔ لہذا آج آپ ایک سبق لے کر کے جائیں کہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کمزور نہیں پڑنا، غم نہیں کرنا، عزت تو تمہاری ہے، غلبہ تو تمہارا ہے، بس دلوں میں ایمان پیدا کر لو، مومن تو بنو، اللہ نے نصرت کے وعدے تمہارے لیے کیے۔ ایمان والوں کو کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ قرآن میں آپ نے یہ بات پڑھا، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی، کہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ خوف کا تعلق آئندہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، جو گزر جائے اس پر بندہ غم زدہ ہوتا ہے، بیٹھ کے سوچتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہیں نا، نہ انہیں غم نہ انہیں خوف۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ چاہے کمزور ایمان والے، جو گزر گیا اس پہ غم نہیں، آئندہ کیا ہوگا کوئی خوف نہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں توکل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، مضبوط ارادوں کے ساتھ دوبارہ میدانوں میں اتریں گے۔ کامیابی اور مدد کا اعلان اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیا ہے۔ میں یہاں پہ آپ سب میرے بھائی، ہم سب کارکنان جماعت کے جمع ہوئے ہیں، ایک نقطے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق بھی میرے اور آپ کے ایمان سے۔ جب ہماری ووٹوں کی مہم تھی نا، میں نے کئی ایک جلسے ایسے سنے کہ وہاں پر بیٹھ کر ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں، نیچے بھی اوپر بھی، بھئی آپ کی مدد تو فلاں کر دیں گے، خلائی مخلوق کر دیں گے، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ بھائیو آج ایک عقیدے کی اصلاح کر کے جاؤ، وہ یہ ہم عقیدت والے نہیں، ہماری عقیدتیں بعد میں ہیں، عقیدہ پہلے ہے۔ جب تک ہم دنیا والوں کے بھروسہ توکل کریں گے، ہمیں ناکامیوں کا سامنا رہے گا۔ آج کے عزم کر لیں کہ ہم نے جو بھی محنت کرنی ہے اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، کامیابی کا توکل صرف اللہ کی ذات پہ ہے اور دنیا میں کسی پر نہیں۔ جب توکل اللہ پہ ہوگا، اللہ اپنے بندوں کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے۔ توکل ہمارا اس پر ہے، اللہ کی ذات پر ہے، اور یہ جو ایمان ہے اس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں پیار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں ایمان والو، تم نے کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ جائیں، جم جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اور ظاہر بات ہے کفر کے مقابلے میں وہی لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں میں ایمان ہوتا ہے اور اندر اتحاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا اللہ کے حبیب، یہ جو آپ کے صحابہ آپ کو متحد نظر آتے ہیں، یہ تو کبھی آپس میں لڑنے والے تھے، فوج
دنیا میں آپ کا کمال نہیں۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن کو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب ایمان آتا ہے تو اخوت و محبت کے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، آپس میں پیار ایمان کی بنیاد پر۔ آج یہ جمہوریت میں، ہماری روایتی سیاست میں اور سیاستدانوں نے ہمیں اس فکر اور کنارے پہ لا کر کھڑا کیا ہے کہ ہم گالیوں سے گولیوں تک آ گئے ہیں، اخلاق ختم ہو گیا ہے، ایک لیڈر ایک دوسرے کو برداشت کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ایمان کی کمی اور ایمان پر بننے والے رشتوں کی کمی ہے۔ آئیے آج اس ایمان کا ایک سبق یہ بھی لے کر کے جائیں کہ ہماری محبتیں، ہمارا تعلق یہ اللہ کے دین کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، یہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور یہی میرا اور آپ کا تعارف ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ لڑتے نہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ نہیں کرتے۔ لہذا پیارے بھائیو، آخر میں آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کو بڑھائیں، اس کے بارے میں فکر مند ہوں، سوچیں اس کے بارے میں کہ ہمارے پاس ایمان کتنا ہے، اور اس میں ذکر و اذکار بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نماز پڑھیں، زبانوں پہ ہمیشہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ذکر جاری ہو، اور جو ہم سنتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہماری مجالس ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو مقدم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آر اسلام صاحب نے آپ سے یہ تعارف کروایا کہ الحمدللہ ہمارا یہاں پہ الایمان ایجوکیشن سسٹم مفتی محمد یوسف تیمی صاحب حافظہ اللہ، ان کی نگرانی میں ایک بڑا اچھا ادارہ چل رہا ہے۔ 3 وہاں پہ بنیادی طور پہ پروگرام ہیں۔ ایک پروگرام وہ بچے جو حفظ القرآن کرتے ہیں انہیں ہم فاؤنڈیشن کلاس میں لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں تو ساتھ وہ 8ویں 9ویں 10ویں میٹرک کا نصاب پڑھیں لاہور بورڈ سے، اس کے ساتھ وہ دین پڑھیں اور اپنی منزلیں وہ بھی ساتھ سنائیں۔ دوسرا ہمارا پروگرام وہ میٹرک کے بعد آئی سی ایس اور ایف ایس سی ہے کہ جو بچے یہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں، 2 سال میں دنیاوی تعلیم بھی، ساتھ دین کی تعلیم بھی۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ طلبہ کہ جو درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، اس دین کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں، تو میٹرک کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں، ہم 6 سال میں انہیں درس نظامی بھی کروائیں گے اور ایف اے اور بی ایس سی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔